دنیا میں جب بھی سویٹنس کی بات آتی ہے تو لا محالہ شہد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کئی سویٹ چیزیں ایسی ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں، زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو، مگر شہد میں تو شفا ہے۔ ڈاکٹرز تک اس کے بارے میں ریکمنڈ کرتے ہیں کہ شہد کا استعمال کرنا چاہیے، وہی شہد جو شہد کی مکھی سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی پھول در پھول جاتی ہے، ان کا نیکٹر چوستی ہے، اس کو رس نکالتی ہے اور واپس لوٹ آتی ہے، لیکن اگر ہم کبھی پھولوں کی پتیوں کو چکھیں تو کبھی تو ان کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، کبھی کڑوا بٹر ہوتا ہے اور کبھی بالکل بے ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ان سے بننے والا شہد کتنا شیریں ہوتا ہے، اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے، اور ایسی مٹھاس کی جس کی مثالیں دی جاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس شہد کی مٹھاس اور فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم باغ میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں اور پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، اور وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمائے کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جو مکھی نے جواب عرض کیا نا ناظرین، وہ سننے والا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے اور ترش رس مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شہد ہو گیا۔ ایسے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی کی برکت سے سارے عربی، عجمی، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ اور جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا نا، اگر آپ بھی ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے رہیں گے نا تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ کوئی ایسا ہے میرا بھائی جو گناہوں کی پھیکاوٹ میں اور کڑواہٹ میں مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے، اسے بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں۔ اور یاد رہے، درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا۔ اس طرح اگر ہر دعا میں ہم درود پاک کو شامل کر لینا تو وہ دعا بھی مرض گناہ کی شفا بن جائے گی۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی